السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 326واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج مسلمانوں پہ جو حالات ہیں، بہت ساری مرتبہ ہم اس کا ذمہ دار غیروں کو قرار دیتے ہیں، دوسروں کو قرار دیتے ہیں، لیکن محترم بزرگوں، تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں، ہماری بد اعمالیاں، ہماری بد اخلاقیاں اور ہمارے کچھ ایسے کرتوت اور کچھ ایسی حرکتیں اس کی ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے ایک تو ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں، خوار بھی ہو رہے ہیں، غیروں کا ڈر مسلمانوں کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ آپس کا انتشار ہے، اور انتشار کس طرح کا؟ ایسا انتشار نہ جس سے دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، بلا وجہ ایک دوسرے پہ حسد کرنا، ایک دوسرے سے جلنا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، دوسروں کو چھوٹا دکھانے کے لیے ان کی برائیاں کرنا، اور برائیوں کے علاوہ کچھ لوگ شیطان کو پیچھے چھوڑ کر اس سے بھی 4 قدم آگے نکل کر جھوٹے جھوٹے بہتان لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ بہتان لگانا، اور خاص طور پہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم میں دین کے پھیلانے کے لیے چن لیا ہے، ایسے لوگوں کی بھی تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پوسٹ کر کے، اس کو لوگوں میں وائرل کر کے ایک غلط میسج دینے کی کوشش کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا۔ یہ تمام باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں، کل ایک صاحب نے مجھے 2 تصویریں پوسٹ کی۔ اس میں ایک تو وہ فوٹو ہے جس میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو پاکستان کے ایک بہت بڑے کرکٹر عمران خان صاحب نے اپنے گھر پہ کھانا کھانے کی دعوت دی تھی۔ کھانے کے دسترخوان کے اوپر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کی اہلیہ بھی ہے، اور ان کے گھر کی کچھ مستورات بھی ہے۔ اور ایک دوسری فوٹو وہ ہے جس کو انہوں نے ایڈٹ کیا ہوا ہے فوٹو شاپ کے اندر، جس میں جنید جمشید ہے اور ان کے ساتھ میں ایک مستورات کی فوٹو ہے۔ اب پہلی جو فوٹو ہے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی، اس کے نیچے انہوں نے ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ میں یہ لکھا، بولے یہ دیکھو امت کو پردہ سکھانے والے خود آج نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ اب میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو پہلے پردے کے مسائل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ بدگمانی جو پھیلانے والے ہیں ان کا عمل صحیح ہے غلط ہے، آپ خود جو ہے بعد میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پردہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے اوپر فرض نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دوپٹے میں یا برقعے کے اندر اوڑھ کر اس دسترخوان پہ بیٹھنا۔ پردہ تو ان 2 بہنوں کے اوپر تھا جو عمران خان کے فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ خیر، ان بہنوں نے اپنے سروں پر دوپٹہ اوڑھا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ جن کی پوری تعلیم، جن کی پوری تربیت انگلینڈ میں ہوئی ہو، برٹین کے اندر ہوئی ہو، جنہوں نے وہاں کا پورا اوپن ماحول دیکھا ہوا ہے، جنہوں نے وہاں کا پورا یوروپین اور ویسٹرن کلچر دیکھا ہوا ہے، ویسی بہنیں اگر سر پہ دوپٹہ بھی اوڑھ رہی ہے تو یہ بہت بڑے غنیمت کی بات ہے کہ چلو کم سے کم آہستہ آہستہ دین کے راستے پہ تو وہ آ رہی ہے۔ ہم نے پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت وہ ہے کہ دین کا جہاں پہ فائدہ ہو
دین کا فائدہ، بھائی میرے کس عمل سے دین کا زیادہ فائدہ ہوگا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے فائدے کے لیے بعض اوقات مشرکین مکہ میں بھی غنیمت کے مال کو تقسیم کرایا. غزوہ حنین اس کا ایک موٹا اگزامپل ہے. نہیں چلو یہ جو نئے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی دو، ان میں سے کچھ نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی دو، ان میں بھی غنیمت کا مال تقسیم کرایا. اب ہمارے زمانے کا آج کا جو کٹرتا وادی مسلمان اگر ایک آدھا ہوگا اندھا بہرا جس کو یہ تمام چیزیں نہیں پتا، وہ یہ بولیں گے ارے حضور نے غیروں کو بھی غنیمت کا مال دیے تھے کیا؟ تو بھائی شریعت تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی ہے. اس میں پیار ہے، محبت ہے، اس میں امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اسی سنت کو زندہ کیا حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے فلم اسٹارز ہیں، بڑے بڑے مسلمان کرکٹرز ہیں اور بہت سارے مسلمان ہیں جو گلیمر کی زندگی جیتے ہیں، ان تک ہم نے دین کی بات کیوں نہیں پہنچائی؟ کیونکہ ہمارے ہندوستان میں کٹرتا واد ہے. ہمارے یہاں پہ اکابر ہونا مطلب ایسا ہے آپا جان کے جیسا اپنے آپ کو ایک دم انڈے کے خول کے اندر بٹھا دینا. ان کو ملنا ہے تو 8 دن پہلے سے ان کے اپوائنٹمنٹ لینا. ان کا مسافہ ایسا نزاکت کے ساتھ، ان کا رہن، ان کا سہن، ان کا نازک نازک بات کرنا. ہمارے یہاں پہ یہ مزاج ہے. ہمارے یہاں پہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے کسی کو دعوت دے دیا جس کے ساتھ میں دین کا لیبل لگا ہوا ہے، تو ایسے لوگ ایسے جلسے میں جانے کو پسند نہیں کرتے، دوسرے مسلک والے کے ساتھ شرکت کرنے کو پسند نہیں کرتے. ایسے انہوں نے اپنے اصول، قاعدے، قوانین بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ حال ہو چکا ہے کہ یہ ایسے ہندوستان میں بھی کمی نہیں ہے فلم اسٹارز، کرکٹرز اور گلیمر لائف جینے والوں کی. ان تک آج تک کوئی ایسا دین کی دعوت لے کے اس لیے نہیں پہنچا کیونکہ ہمارے یہاں کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ کٹرتا وادی ہے. ہم نے اپنا ایک خود کا طریقہ گھڑا ہوا ہے جس میں صرف نفرتیں ہیں، جس میں صرف حسد ہے، جس میں صرف جلن ہے، جس میں صرف برائیاں ہیں، پیٹھ پیچھے غیبتیں ہیں، جس میں صرف بہتان ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جس کے اندر محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ کہاں سے وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم و مد ظلہ العالی کو قبول کیا. اور میں ہمارے ہندوستان کے بھی بعض ہمارے اکابرین جیسے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہے، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم ہے، واقع میں ابھی ان کی جو نئی پالیسی آئی ہے جس کے تحت میں تمام مسلکوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور تمام جماعتوں کے ساتھ چلنا ہے، اور جیسے ابھی اجمیر شریف کے اندر جمعیت کے جلسے کا پروگرام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے مفتی توقیر رضا صاحب کا دیوبند تشریف لانا ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے پر امید چیزیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ گوشہ نشین کر لیا ہوا ہے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں بس ہم ایک الگ ہی مخلوق ہے. تو ایسا ہندوستان میں ہو سکتا ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب ان کے اندر کبھی بھی یہ احساس نہیں پیدا ہوا کہ میں اتنا بڑا واعظ ہوں یا میں اتنا بڑا وقت کا عالم ہوں، پورے دنیا میں اللہ نے مجھے قبولیت دی ہے. وہ اتنے ڈاؤن آف ارتھ یعنی اتنے متواضع، منکسر المزاج، سادہ مزاج انسان ہیں کہ ان کو جہاں امید لگی، ان کو لگا بھائی مکہ مکرمہ کے اندر عامر خان آیا ہوا ہے تو وہ فوراً اس کی ملاقات کے لیے پہنچ گئے. اب کیا فائدہ ہے ان کا اس سے ملنے کا، لیکن ایک امید ہے کہ ہمارا ایک ایمان والا بھائی ہے، اس سے ملیں گے، ذرا پیار سے محبت سے سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے دیندار بن جائے. اس ایک کے دیندار بننے سے لاکھوں کروڑوں لوگ دیندار بن جائیں گے. ان کو جہاں پتہ چلا قادر خان صاحب عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ فوراً ان سے اور ان کے بیٹے سے ملنے کے لیے پہنچ گئے کہ چلو کم سے کم یہ لوگ اگر دین کے راستے پہ چلنے لگے تو ان کی وجہ سے اور ہزاروں لوگوں کو ہدایت مل جائیں گی. ان کو امید پیدا ہوئی کہ سعید انور کے جیسے انضمام الحق کو ہم نے ہمارے بچپن میں دیکھا ہوا ہے. ہم نے انضمام کو وہ ٹائم پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جس زمانے میں بالکل حضرت پورے چکنے ہوا کرتے تھے اوپر سے نیچے تک ایک دم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انضمام کو مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے سے جو ہدایت دی، آج دیکھو آپ
اس انسان کو دیکھ کر ہزاروں نوجوانوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ ہم نے سعید انور کو اس زمانے میں دیکھا ہے 92 96 کے ورلڈ کپ میں، جب عامر سہیل اور سعید انور کی جوڑی پچ کے اوپر آتی تھی، گراؤنڈ کے اوپر، تو سناٹا چھا جاتا تھا۔ خطرناک طریقے سے وہ بالروں کا آپریشن کیا کرتے تھے، اور سعید انور کو پاکستانی بورڈ نے کھپا دیا، ورنہ سعید انور دنیا کے بڑے بڑے کرکٹروں سے بہت آگے نکل جاتے تھے۔ لیکن حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سعید انور کو ہدایت دی۔ اور مجھے آخری ون ڈے آج تک یاد ہے سعید انور کا، جو انہوں نے انڈیا کے اگینسٹ 1999 کے ورلڈ کپ میں کھیلا تھا، اور اس میں انہوں نے 100 بنائے تھے۔ اس کے علاوہ یہ تمام جو کرکٹرز ہیں پاکستان کے، اور فلم والے ہیں وہاں کے، اور وہاں کے فیشنیبل لوگ ہیں، اور وہ وینا ملک وغیرہ ہے، مولانا نے کس لیے لوگوں سے ریلیشن اور تعلق بنائے؟ ارے اپنا فائدہ کرنے کے لیے نہیں، دین کا فائدہ کرنے کے لیے۔ پیار، محبت، حکمت اسی کو کہتے ہیں۔ انسانوں سے نفرت مت کرو، انسانوں کو اپنا سمجھو، یہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ ہمارا اسلام تو کہتا ہے غیروں سے بھی تم نفرت مت کرو، محبت کرو، انسانوں کو اپنا سمجھو، ہر ایک کو۔ مولانا نے ایسا ہی کیا، سب کو اپنا سمجھ کر۔ تو عمران خان کے گھر پہ بھی اسی لیے گئے کہ شاید اس آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دعوت کے راستے پہ ڈال دے تو خالی پاکستان نہیں، ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ ایسے اور کروڑوں نوجوانوں کو بھی ہدایت دیں گا۔ وہ ایک آس لے کے، ایک امید لے کے اس کے گھر کے اوپر پہنچے۔ تو ہمارے انڈیا کے یہ گوبر کے کیڑے سالے، ان کو بدبودار کیڑے، یہ تو خود گوبر ہے، اور گوبر کے کیڑے میں جو بدبو ہوتی ہے، جہاں جاتا سالا وہاں پہ بدبو پھیلاتے رہتا، یہ ویسے بدبودار کیڑے، ان کو مولانا طارق جمیل صاحب کی وہ ساری اچھائیاں نہیں نظر آئی کہ انہوں نے دین کے فائدے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ ان کی وجہ سے پوری افغانستان، پاکستان کی ٹیم دینداروں کی ٹیم بن گئی، آدھی فلم انڈسٹری وہاں کی دینداروں کی انڈسٹری بن گئی، اچھے اچھے لوگ دین کے راستوں پہ چلنے لگے، چلے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے لگے۔ ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں کتنا ہدایت عام ہو رہا ہے۔ یہ ہندوستان کے گوبر کے کیڑوں کو، سالے گوبروں میں پڑے ہوئے یہ گوبر کے کیڑوں کو وہ اچھائیاں نہیں نظر آئی۔ یہ کیڑے کو گوبر کے اگر نظر آیا تو صرف ایک عمل کہ وہ دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے مستورات بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں حالانکہ یہاں پہ ہندوستان میں یہ جو رہنے والے ہیں، یہ تو بیچارہ اتنا اپنے وقت کا، مجھے لگتا سلطان شمس الدین التمش ہے، اس نے نامحرم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کبھی روڈ پہ راستے پہ نکلتا ہی نہیں، یہ تو بہت ہی اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا۔ یہ بینکوں میں جا کے وہاں پہ جو ہے بات چیت نہیں کرتا نامحرموں سے، دکانوں پہ جا کے، مال میں جا کے، اور دوسری جگہ پہ جا کے گورنمنٹ آفیسز میں، یہ تو بہت اپنے وقت کا سلطان شمس الدین التمش ہے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا پابند سمجھنے والا، اس کو پتہ نہیں ہے انہیں کیسے کیسے گندے گندے نالوں میں منہ مارے ہوا ہوں گا، اور یہ انگلی اٹھا رہے ہیں ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم پہ۔ تو سالے یہ گوبر کے کیڑے ہی رہنے والے ہیں، سدھرنے والے نہیں ہیں یہ۔ تو اس کے لیے محترم بزرگوں، خود کو گوبر کا کیڑا مت بناؤ۔ ارے اچھائیاں دیکھو انسانوں کی، اچھائیاں ایک آدمی میں 99 اچھائیاں ہیں نا، وہ اچھائیاں دیکھو۔ اور وہ یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ کھانا کھایا، میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، ایک امید میں کہ اس کے فیملی کو بھی اگر ہدایت مل گئی، ان کے ذریعے سے اور بھی لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلیں گے۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، ارے بڑا سوچنے والے بنو رے، کب تک اپنے آپ کو کنویں کا مینڈک بنا کے کنجسٹڈ مائنڈ بن کے جیو گے، لوگوں کی برائیاں تلاش کر کے سور کی سطح سے بھی اپنے آپ کو نیچے گرا دو گے، جہاں گیا وہاں بس وہی گندگی تلاش کرنے والا۔ اللہ ایسا سور بننے سے میری تمہاری حفاظت فرمائے، اور ذرا اچھائیاں دیکھنے والا بنائے ہم کو لوگوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔